بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اور یہ جو میرا بھتیجا ہے، یہ ان کے گھر کے بالکل قریب یہ پارک ہے، تو وہاں پہ جب یہ لوگ کھیلنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور جمعے کا جب دن ہوتا ہے تو تب اس نے شلوار قمیض پہننی ہوتی ہے۔ تو کیونکہ اس کے بڑے بھائی جو ہیں وہ شلوار قمیض پہنا ہوتا ہے انہوں نے، تو وہ لوگ جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، تو اس کو بھی بالکل ان کی نقل کرنی ہوتی ہے، اور زیادہ تر یہ اپنے بڑے بھائی کی نقل کرتا ہے پھر جمعہ پڑھنے۔ اور یہی بات ہے سچ کے، بچے جو ہیں بڑوں کو فالو کرتے ہیں، اور اس لیے کہتے ہیں کہ وہی کام ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے دیکھ کے ہم بچے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آج جو ہے وہ میں رس ملائی بنانے لگی تھی، کیونکہ میرے بیٹے نے مجھے بہت عرصے کا کہا ہوا تھا کہ ماما رس ملائی بنائیں، تو بس ایسے ہی مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فوڈ پانڈا کا کام بھی میں کرتی ہوں، تو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ بس ٹائم نہیں مل رہا ہوتا، اور سارا دن جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ بس کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ پہلے کام کرو سارا وہ کچن کا اور سمیٹ کے پھر ہم کچن سے باہر آ سکتے ہیں، کیونکہ نیکسٹ ڈے ہمیں صاف ستھرا کچن چاہیے۔ اور یہ میں نے لذیذہ جو ہے رس ملائی وہی منگوا لی تھی، کیونکہ اس میں سارے انگریڈینٹ ہوتے ہیں اور ایزیلی پھر ہم اس سے بنا لیتے ہیں، اور ہمیں خود سے اکٹھے بھی نہیں کرنے پڑتے، اور اس کی بہت پیاری خوشبو بھی ہوتی ہے۔ اور یہ جو انڈا میں اس پہ توڑ کے ڈال رہی ہوں، میں نے بھی نقل کرنے کی کوشش کی کہ ایک ہاتھ سے میں انڈے کو توڑوں، لیکن میں تو ناکام ہی رہی ہوں، کیونکہ میرے سے ایک ہاتھ سے ٹوٹا ہی نہیں، پھر مجھے دونوں ہاتھوں سے یہ توڑ کے اس میں مکس کرنا پڑا ہے۔ وہی بات ہے کہ دیکھ کے ہی ہم اگر کچھ سیکھ لیں تو یہ بھی بڑی بات ہے، کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن نیکسٹ ٹائم پھر ایسے ہی توڑ کے دیکھوں گی، تو بار بار ایسے کروں گی تو شاید مجھے بھی پھر توڑنا آ ہی جائے۔ اور ویسے سنا تو ہے، کہتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے، عقل تو اب جو آنی تھی وہ آ چکی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ جب دیکھ دیکھ کے بھی کوئی چیز سیکھ لیں تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ اور ویسے بھی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمیں صبر جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، جلدی میں کرتے ہیں کہ ہمیں جلدی جلدی آ جائے، پھر اس کے بعد دل بھی اکتا آ جاتا ہے اور وہ کام بھی نہیں آتا، تو اس لیے ہر کام میں جو ہے وہ صبر سب سے ضروری ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے تو یہ زندگی میں بالکل یہ تجربہ کیا ہے کہ واقعی صبر کا پھل کہتے ہیں میٹھا ہوتا ہے، تو واقعی ہی وہ میٹھا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے کاموں میں مجھے جو میں نے صبر کیا ہے تو اللہ پاک نے اس کا پھل بھی مجھے اچھا دیا ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی چیز میں آپ مایوس نہ ہوں، اگر آج آپ سے وہ کام نہیں ہو رہا، یا آپ کسی چیز میں پیچھے ہیں، یا مطلب آپ کے وسائل کم ہیں، تو کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ پتہ نہیں ہمارے حالات بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے، مطلب اللہ تعالیٰ سے تو کبھی نا امید ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ میں جب بھی مجھے کچھ اس طرح کا مسئلہ ہوتا تھا تو میں درود پاک جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھتی تھی، اور یہ نیت میری ہوتی تھی کہ جو بھی میرا کام ہونا ہے تو درود پاک کی تلاوت مطلب کرتے رہنا چلتے پھرتے، اور کبھی نہیں بھی پڑھتی تھی، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ میں بہت پابندی سے پڑھتی تھی، کیونکہ کبھی کبھار ایسے ہوتے ہم بڑی پابندی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھار چھوڑ بھی دیتے ہیں بیچ میں، لیکن نیت یہ رکھنی ہے کہ جو بھی آپ کا نیک کام ہے وہ ہو جائے، تو وہ اللہ پاک سن لیتے ہیں۔ پھر سنتے تو ویسے بھی ہیں، لیکن جب ہم کوئی وظیفہ وغیرہ کرتے ہیں تو بہت جلدی ہماری وہ جو آرزو ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک سے ہی مانگو جب بھی مانگو، تو ہمیں کہیں بھی پیروں فقیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب دینا ہی اللہ پاک نے ہے تو وہ ہم گھر کے اندر بیٹھ کے کیوں نہ اللہ سے مانگ لیں، تو اللہ پاک ہمیں عطا کر دیں۔ تو بس اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو اللہ پاک نے دعا کرنے سے ہی مطلب پورے کیے ہیں، اور میرا تو ان چیزوں پہ پختہ یقین ہے، اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے، شکر اللہ پاک کا کہ اللہ پاک جو ہم مطلب اچھی خواہشات جو ہماری ہوتی ہیں ان کو پوری کرتا ہے، اور جو نہیں بھی پوری ہو رہی ہوتی تو یہ مت سوچیں کہ ہائے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ جب شروع میں میرے کچھ ایسے مسائل ہوتے تھے تو میں بھی بڑے پریشان ہوتی تھی کہ میں پڑھ پڑھ کے تھک گئی ہوں، تو مطلب یہ میرا نہیں کام ہو رہا، پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں، تو بیچ میں چھوڑ دینا پھر پڑھنا شروع کر دینا، تو آخر کار اللہ پاک جو ہے اس مشکل سے انسان کو نکال ہی لیتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ اور فرشتے جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام بھیجتے ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی درود السلام بھیجنا چاہیے۔ اس سے ایک تو ہمارے گھروں میں بھی برکت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارا جو ذہن ہوتا ہے وہ ایسی بری باتیں سوچنے سے بچ جاتا ہے۔
तो वो शैतान दूर रहता है हमसे और हमारे ऊपर इतनी रहमतें नाज़िल होती हैं। और ये जो है कबाब, मैं अपने बेटे की फ़रमाइश पे, फिर वही बात है ना, जब उसको ज़्यादा भूख लगी होती है तो माँगता है कुछ ना कुछ, मम्मा दे मुझे। तो उसके लिए फिर मुझे ये, मैंने जल्दी से थोड़ा स्कीमा पड़ा था, ये निकाला है और इसमें मसाले सारे डाल के तो तवे के ऊपर मैं इसको ये बना के दे रही हूँ। और कुछ ये इसमें जो मैं जल्दी जल्दी पलट रही हूँ और एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, तो इस वजह से वो कुछ मेरी गलती से ही टूट भी बीच में से गए, लेकिन ज़्यादा शुक्र है ठीक ही थे और ये काफ़ी टेस्टी बन गए थे। झटपट भी बने हैं और टेस्टी भी बने हैं। फिर दही की इसके साथ मैंने थोड़ी सी चटनी बनाई, तो सबने फिर उसके साथ खाए और काफ़ी मज़े के बन गए थे। अगर दोपहर के टाइम आप इसको बनाएं तो नान के साथ भी अब इसको खा सकते हैं, ग्रीन चटनी साथ हो, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत जल्दी ये बन जाते हैं और इसमें आपको कोई ज़्यादा मसाले डालने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप लाइट से मसाले इसमें डालें और साथ ये सैलेड वगैरह अगर हो, प्याज हो, तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। और इस टाइम पे सब बस जल्दी जल्दी खा रहे थे और एंड वाली ये बाइट जो है ना, सबकी कोशिश थी कि मैं ही खाऊं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग लेके फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।